بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا عنوان ہے کہ درس قرآن کیسے دیا جائے۔ قرآن کریم کا درس دینا ایک عظیم سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہے اس کے لیے منتخب فرما دیتے ہیں۔ اب انسان جب معاشرے میں درس دینا چاہے تو اس کے سامعین اور مخاطبین 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ 3 قسم کا درس ہوتا ہے۔ ایک درس ہوتا ہے علماء اور طلباء کے سامنے، ایک درس ہوتا ہے عوام الناس کے سامنے، اور ایک درس ہوتا ہے کہ جو لکھا پڑھا طبقہ ہے، دینی دنیاوی معلومات رکھتا ہے، اس کے سامنے۔ ہر ایک کے سامنے درس دینے کی نوعیت اور طریقہ کار الگ الگ ہوتا ہے۔ اگر عوام الناس کے سامنے درس دینا ہو تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان قرآن کریم میں منتخبات کا درس دے۔ پورے قرآن کریم کا درس بھی بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے اگر یہ تسلسل کے ساتھ چلے۔ عموماً جہاں ہفتے میں ایک درس یا مہینے میں ایک درس ہوتا ہے، تو اگر وہاں آدمی پورے قرآن کا درس دے گا ایک دن، پھر دوسرے ہفتے یا مہینے بعد دے گا، تو وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ماقبل سے ربط قائم کرنا، وہ بات سمجھانا، پھر اگلی بات کرنا، تو مجمع اتنا فائدہ لے کر نہیں اٹھتا۔ قرآن کریم میں چونکہ عموماً تکرار زیادہ ہے، خاص طور پہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، دیگر انبیاء علیہ السلام کے قصے تفصیل کے ساتھ آئے ہیں۔ سننے والا یہ سمجھتا ہے شاید یہ تو ایک ہی بات امام صاحب روزانہ بیان کر رہے ہیں، اس لیے لوگ اکتا جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر منتخبات کا درس دیا جائے تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ پورے قرآن کا درس اگر روزانہ ہو تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہر دن اگر 15 منٹ 20 منٹ کا درس ہو اور سامعین متعین ہوتے ہیں تو پھر تو فائدہ اس کا بہت ہے۔ لیکن جہاں ہفتہ یا مہینے میں ایک درس ہو، سامعین متعین نہیں ہوتے، ہر دن نئے نئے سامعین ہوتے ہیں، تو وہاں بہتر ہے کہ ہر ہفتے ایک نیا عنوان ہو، پھر اس پر درس ہو۔ اب ایسی قرآن کریم کی کون سی آیات ہیں تو میں ابتدا سے لے کر آخر تک چند ایسی جگہوں کی نشاندہی عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی ساتھی ان پر درس دے، ہفتے میں ایک دن درس قرآن ہو، ایک دن درس حدیث ہو، تو درس قرآن میں ان آیات کا درس ہو کہ جن آیات میں 5 6 7 احکامات کا بیان ہو رہا ہے، تو پھر پہلے اعلان کر دیا جائے کہ آج کے درس میں ایمان والوں کے 5 اوصاف کا بیان ہوگا، اور پھر انہی 5 اوصاف کو نمبر وائز بیان کیا جائے، اور ہر ایک کے ساتھ تشریح میں حدیث اور واقعات زیادہ بیان کیے جائیں، 1 سے 2، تاکہ جس سے بات سمجھنا آسان ہو تو مجمع کچھ لے کر اٹھے گا کہ اگر وہ درس میں آدھا گھنٹہ 35 منٹ بیٹھا ہے تو اسے معلوم ہوگا آج مومنین کے 5 یا 7 اوصاف بیان ہوئے۔ تو قرآن کریم میں اب آغاز میں سب سے پہلے اگر کوئی درس کا آغاز کرے وہ تو سورہ فاتحہ سے ہے کہ سورہ فاتحہ پر ابتدائی درس دیا جائے کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اب یہ خلاصہ کس طرح ہے؟ ابتدائی آیات میں اللہ کی جو حمد و ثنا ہے، اس میں دعا ہے، اللہ سے عبادت اور استعانت کا حکم ہے، صراط مستقیم پہ چلنے کی دعا، یہود و نصارہ کے راستے سے ہٹنے کی دعا۔ تو پہلا درس یا 2 درس وہ سورہ فاتحہ پر دے۔ تو چونکہ یہ اہمیت کی حامل صورت ہے، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور ہر ایک خاص و عام کو یہ زبانی یاد ہوتی ہے تاکہ اسے اس کے معانی کا پتہ ہو کہ جب بھی یہ صورت پڑھی جائے تو اسے اس کے مضامین معلوم ہو۔ اور اس کے لیے بہتر ہے اگر درس کو تھوڑا جامع کرنا ہے تو اس پہ آپ معارف ام القرآن بھی مطالعے میں رکھ لیں، تو اس میں 100 مباحث ہیں، 20 تعوذ پر ہیں، 30 تسمیہ پر ہیں، 50 سورہ فاتحہ پر ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسرا درس دینا ہو تو یہ سورہ بقرہ کا پہلا جو رکوع ہے، اس میں متقین کے اوصاف 5 ہیں، ایمان والوں کے 5 اوصاف ہیں، اور اس کے بعد ان کا
दुनियावी अंजाम और उखरवी अंजाम का तस्करा है कि उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, दुनिया के एतबार से ये लोग हिदायत में हैं और आखिरत के एतबार से उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये कामयाब हैं। इसके बाद फिर दर्स हो तो सूरह बकरा का ये 5वां रुकू है। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी उफ़ी बिअहदिकुम व इय्याय फरहबून। इसमें दोनों तरफ के अहकामात हैं, अवामिर भी हैं, नवाही भी हैं। अवामिर का भी हुक्म है, मसलन अवामिर देखेंगे तो सबसे पहला हुक्म इसमें आया उस्कुरू निअमती, दूसरा हुक्म आया औफू बिअहदी, तीसरा हुक्म आया इय्याय फरहबून, चौथा हुक्म इसमें है आमिनु बिमा अनज़लतु। फिर आगे नवाही ला तकूनु अव्वला काफिर नंबर 1, वला तश्तरू नंबर 2, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल नंबर 3, तक्तुमुल हक़्क़ का आतफ है नंबर 4। तो 4 अवामिर हैं और इसमें 4 नवाही हैं। फिर अवामिर में से 3 अवामिर और हैं, अकीमुस्सला 5, आतुज़ ज़कात 6, वरकऊ मअर राकिईन 7। फिर आगे 2 और वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह 9। तो गोया कि इसमें 9 अवामिर का तज़किरा आ गया, 4 नवाही का तज़किरा साथ आया, फिर एक अमर ज़िम्नन आया अतअमुरून अन्नास बिलबिर व तंसौना अनफुसकुम, तो ये 10 हो गए। तो जब आपने यूँ उन्वान कायम किया कि आज के दर्स में 10 अवामिर का तज़किरा होगा, 4 नवाही का तज़किरा होगा, 14 चीज़ों पर आज के दर्स में बयान होगा, फिर हर चीज़ को अलग अलग करके बयान किया तो मजमे को फ़ायदा ज़्यादा होगा। फिर हर एक के साथ एक एक वाक़या जोड़ दिया, मसलन ज़िक्र है उस पर बात आ गई, इनामात शुक्र है उस पर एक वाक़या साथ अर्ज़ कर दिया, और इसी तरह नमाज कायम करने पर, ज़कात पर, अल्लाह से इस्तिआनत पर। इसके बाद फिर अगला दर्स हो तो सूरह बकरा आयत नंबर 83 है, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चंद अहकामात का हुक्म दिया। नंबर 1 इबादत सिर्फ अल्लाह की हो, नंबर 2 वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया जाए, नंबर 3 ज़िल क़ुरबा यतामा के साथ ताउन किया जाए, नंबर 4 मसाकीन के साथ हो, नंबर 5 अच्छी बात कही जाए, नंबर 6 नमाज कायम करें, नंबर 7 ज़कात अदा करें, और नंबर 8 एराज़ करके पीठ फेर कर न जाए। तो अब यहाँ भी गोया नेक लोगों के औसाफ का तज़किरा आया। तो दर्स में जब उन्वान होगा, आज के दर्स में 8-9 औसाफ बयान होंगे, तो साथियों की तवज्जो होगी। इसी तरह फिर आगे सूरह बकरा आयत नंबर 129, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। इसमें बेअसत के 4 मकासद का तज़किरा हुआ है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम को जो भेजा गया उनके मकासद क्या हैं। तो पहला मकसद किताबुल्लाह की तालीम है, दूसरा मकसद हदीस की तालीम है, तीसरा मकसद उनका तज़किया है, और सबसे पहले तिलावत है। तो तिलावत, तालीम किताब, तालीम हदीस और बातनी तज़किया। तो गोया बेअसत के मकासद 4 हैं, बेअसत के मकासद 4 हैं। तो ये उन्वान रख कर बात की जाए कि आज बेअसत के 4 मकासद पर बात होगी। इसी तरह फिर सूरह बकरा आयत नंबर 152, 53, 54, 55। अब इसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, ये रुकू भी बड़ी अहमियत का हामिल है। इसमें अल्लाह ताला से मदद तलब करने में नमाज, सब्र का तज़किरा, शहीद का मकाम, मर्तबा, दुनिया में आने वाली आजमाइशें, तकालीफ के बदले में कि अल्लाह उस पर इंसान को बेहतरीन समरा बदल देता है, और ख़ास तौर पे वबश्शिर साबिरीन में सब्र पर बात हो कि जो भी आजमाइश आए तो इंसान उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, और यहाँ मुनासबत से सब्र के वाक़यात बयान किए जाए। फिर आगे सूरह बकरा आयत नंबर 177, लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। ये बड़ी जामे आयत है, इसमें तकरीबन 10 अहकामात का तज़किरा है कि आज के दर्स में 10 अहकामात का ज़िक्र होगा। मसलन उसमें अहकामात में सबसे पहला हुक्म जिसका तज़किरा है वो है मन आमन बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना। नंबर 2 आखिरत पर ईमान लाना, तो ये अकायद का ज़िक्र हो रहा है, फ़रिश्तों पर ईमान, किताबों पर, नबियों पर। दूसरी चीज़ फिर आमाल में सखावत का तज़किरा, व अतल माल अला हुब्बिही से कि रिश्तेदारों को दो, यतीमों, मिस्कीनों को, साइलीन को दो।
پھر آگے اعمال میں اہم حکم اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے۔ پھر معاشرت کی درستگی میں والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اس کا حکم ہے۔ لوگوں کے ساتھ جب معاشرت ہوگی، تکلیفیں اور غم اور پریشانیاں ان سے پہنچیں گی تو والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، تو چاہے وہ تکلیف جنگ میں پہنچے، بیماری کی صورت میں ہو، لوگوں سے ہو، ہر صورت میں اس پر صبر۔ تو اب یہ بڑے اہم اوصاف ہیں، ان کو لے کر بات ہو۔ اسی طرح پھر اس سے اگلی آیت ہے، آیت نمبر 178، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى۔ اب اس ذیل میں آدمی بات کرے شریعت کے حدود کی، کہ آج کے درس میں شریعت نے جو حدود بیان کیے ہیں ان کا تذکرہ اور ان میں موجود حکمتوں کا تذکرہ، شریعت کی سزاؤں کا بیان۔ اب مثلا سب سے پہلی سزا آپ نے بیان کی، انسان کے لیے 4 چیزیں بڑی اہم ہیں اور شریعت نے ان چاروں کی سزا رکھی۔ سب سے پہلی چیز ہے تحفظ انفس، جان کا تحفظ۔ جان کے تحفظ کے لیے شریعت نے یہاں قصاص کا حکم بیان کیا۔ اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا، جان کی حفاظت ہو۔ دوسری چیز ہے انسان کے مال کا تحفظ ہو۔ اب مال کی حفاظت کے لیے شریعت نے حد سرقہ بیان کی، کہ چوری کرنے والا کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اور اسی طرح ڈاکو کی حد الگ سے بیان کی، کہ اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ دونوں کو سورہ مائدہ میں بیان کیا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اور ڈاکو کے لیے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض، تو یہاں مال کا تحفظ ہوا۔ تیسری چیز ہے انسان کی عزت کا تحفظ، کہ کوئی اس کی عزت پہ ہاتھ نہ ڈالے اور کوئی ایسا جملہ اور بات نہ کہے جس سے اس کی عزت مجروح ہو۔ اس کے لیے شریعت نے حد قذف رکھی، کہ اگر کوئی آدمی کسی پاک دامن مرد پر، عورت پر تہمت لگاتا ہے تو ایسے آدمی کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ چوتھی چیز ہے انسان کی یعنی پاک دامنی کا تحفظ کے ساتھ ساتھ اگر کوئی معاشرے میں بے حیائی پھیلائے، یعنی زنا کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اب بے حیائی کا سد باب، کہ معاشرے میں حیا کا رواج ہو، بے حیائی کا سد باب ہو، اس کے لیے شریعت نے حد رکھی کہ زنا کرنے والا مرد ہے یا عورت، اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اب ایک چیز اہم وہ ہے انسانی عقل کا تحفظ۔ عقل کا تحفظ، اس کے لیے شریعت نے حد رکھی، حد شرب خمر، کہ کوئی آدمی اگر شراب پیتا ہے تو اس کے لیے کوڑے ہیں، 80 کوڑے اس کو مارے جائیں۔ تو اب تاکہ انسان کی عقل محفوظ ہو جائے، تو جان، مال، عزت اور آبرو، اور اس طرح انسان کی عقل، تو شریعت نے ان سب کے تحفظ کے لیے جو یہ حدود رکھی اس لیے رکھی کہ محفوظ ہو۔ تو اب اس میں کوئی بات خلاف عقل بھی نہیں ہے، معقول باتیں ہیں، ہر مسلمان کے، ہر انسان کی چاہت ہے کہ یہ چیزیں محفوظ ہوں۔ تو بہرحال اس میں بات کرتے وقت شریعت کے حدود کو بیان کیا جائے۔ پھر اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 183 اور 84، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اب ان آیات کے ذیل میں روزے کی حکمت، روزے کا فلسفہ، روزے کے احکامات، ان کے مسائل، اس کا بیان کیا جائے۔ یہ آیت آگے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان اور قرآن کی مناسبت، کہ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا، خاص طور پہ اس لیے حکم دیا گیا، تو یہاں پر ان 3 چیزوں کا بیان ہونا چاہیے، قرآن کریم کا، رمضان کا، روزوں کی حکمت کا، اور شریعت کی طرف سے آسانی کا کہ صرف 1 مہینے کے روزے رکھے گئے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 196، اس میں حج اور عمرے کے احکامات بیان ہو گئے۔ تو یہاں انسان حج اور حج کے اندر حکمتیں، اس کی تفصیلات، عمرے کے احکامات، اور اس میں عمرے کا طریقہ کار، عمرے میں فرائض، واجبات، ان چیزوں کو بیان کر دیں تاکہ عوام الناس کو ان دونوں چیزوں سے بھی رہنمائی حاصل ہو۔ اس کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اس ذیل میں شراب پر، جوئے پر اور ان کے سد باب کے لیے شریعت نے جو سزائیں رکھی ان کا تذکرہ،
کہ دین شراب کو کیوں حرام کرتا ہے، جوئے کو کیوں حرام کیا، اس کے کیا مقاصد اور کیا حکمتیں ہیں، معاشرے پر اس کے نقصانات کیا ہیں۔ پھر اگلے رکوع میں یسألونک عن المحیض، آیت نمبر 222، یہاں اہم احکامات یہ بیان کر دیے جائیں کہ شریعت نے حالت حیض میں عورت سے جماع کی ممانعت کی اور اس کی وجہ بیان کی جائے۔ مرد عورت کا تعلق ازدواجی اور نکاح کا مقصد نیک صالح اولاد کا حصول ہے، صرف شہوت کا پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ کہا گیا اپنی کھیتی میں آ کر بیج ڈالو تاکہ یہ نیک صالح اولاد کا ذریعہ بن جائے۔ پھر یہود و نصارہ اور اسلام کا فرق یہاں ہو کہ ان کے مذہب میں تو یہود تو عورت کو بہت دور کر دیتے، نصارہ تو حالت حیض میں بھی جمع کرتے، اسلام کا مسلک اعتدال کا تھا۔ پھر آگے الطلاق مرتان، آیت نمبر 229، اس پہ درس ہو۔ الطلاق مرتان، یہ آیت اور اگلی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں طلاق اور خلا، طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق کے اسباب کیا کیا ہیں ان کا تذکرہ، خلا کے احکامات کا تذکرہ، اور طلاق ثلاثہ پر زیادہ گفتگو کہ طلاق مرتان کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا فَتَعْقِیب مع الوصل ہے، دو طلاقوں کے بعد تیسری دے دی تو عورت حلال نہیں ہے۔ اس سے یہ ہوگا ان کے سامنے طلاق سے متعلق ایک درس کے اندر تمام احکامات اور مسائل سامنے آ جائیں گے، انہیں فرق پتہ ہوگا صریح کیا ہے، بائن کیا ہے، رجعی کیا ہے، طلاق ثلاثہ کیا ہے۔ آگے سورہ بقرہ آیت نمبر 233 میں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، یہاں اس درس کے اندر احکامات بیان ہوں گے رضاعت کے، اور عورت ماں کا بچے کو دودھ پلانا، اس کی تربیت کرنا، والدین کی ذمہ داریاں، ماں کی ذمہ داریاں کیا ہے، والد کی ذمہ داریاں نان نفقہ خرچہ، اور ماں کی ذمہ داریاں دودھ پلانا اور اس کی تربیت کرنا، اور اس کے لیے اگر کوئی دائیہ رکھی جائے تو اس کے کیا احکامات ہیں۔ تو یہ اس ایک رکوع میں بچے کی تربیت جسمانی، ظاہری اور باطنی اعتبار سے اس کا تذکرہ آ جائے گا۔ اس سے آگے پھر جب تلک الرسل میں پہنچ کر یہ آیت نمبر 254 اور 255، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اور آگے اللہ لا الہ الا ہو، کہ درس کا عنوان ہو آیت الکرسی کی تشریح اور تفصیل اور اس میں موجود رموز، کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں خاص طور پہ اس آیت کو بڑی اہمیت دی ہے۔ آپ نے مسلم کی روایت میں پڑھا ہے کہ تمام آیات کی سردار جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اب یہ سرداری کس وجہ سے ہے کہ اس میں اللہ کی ذات اور صفات کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے۔ پورے قرآن میں کسی آیت میں اللہ کا تذکرہ ذات اور صفات میں نہیں ہوا جتنا اس میں ہوا۔ علامہ ابن المنیر اسکندرانی کا حاشیہ ہے الانتصاف فیما تضمن الکشاف من الاعتزال، اس میں اس نے لکھا ہے یہ آیت سب سے زیادہ جنات پہ کیوں بھاری ہے، شیاطین پہ کیوں بھاری ہے، سب سے زیادہ اس میں اللہ کا تذکرہ ہے۔ مختصراً میں عرض کروں تو اگر ہو سکے آپ اس کو اپنے پاس محفوظ کریں، کبھی درس دینا ہو اسی ترتیب پہ دیں، عوام کے دلوں میں اس آیت کی محبوبیت، مقبولیت، افادیت زیادہ آئے گی۔ اب دیکھیں اللہ لا الہ میں اللہ نمبر 1، الا ہوا ضمیر سے مراد بھی اللہ ہے 2، الحی اللہ کی صفت ہے 3، القیوم بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے 4، لا تاخذہ یہ بھی اللہ کی طرف ضمیر راجع ہے لفظ اللہ کی طرف 5، لہو مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے 6، من ذا الذی یشفع عندہ 7، الا باذنہ 8، یعلم ما بین ایدیہم 9، ولا یحیطون بشیء من علمہ 10، الا بما شاء، شاء میں بھی ضمیر ہے 11، وسع کرسیہ 12، ولا یؤودہ 13، حفظہما وہو 15، العلی 16، عظیم 17۔ تو کسی ایک آیت میں اللہ رب العزت کا تذکرہ ذات اور صفات کے اعتبار سے اتنا نہیں آیا جتنا اس میں آیا، اس لیے جنات شیاطین کے لیے ایٹم بم آیت الکرسی۔ تو ہم اپنی اولاد کو یہ نہیں سکھاتے، باقی ساری چیزیں سکھاتے، یہ نہیں بتاتے کہ بھئی تم نے محفوظ ہونا ہے، صبح کے وہ آیت الکرسی پڑھ لو، شام کو پڑھ لو، رات سوتے وقت پڑھ لو۔ آپ نے اس کے فضائل بھی پڑھے، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر پہ مقرر کیا تھا کہ تم یہ گندم کی حفاظت کرو، تو ایک آیا تھا اور رونے لگا جی بچے بیمار ہیں، گھر میں پریشانی ہے، تو جب لے کر بھاگنے لگا تو ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، کہا مجھے چھوڑ دو، آئندہ نہیں آؤں گا۔ صبح حضور کو سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولتے دوبارہ آئے گا۔
दोबारा यही हुआ, अगली रात फिर आया लेकर भागने लगा है, तो वो हुरैरा ने फिर पकड़ा, तो फिर उसने मिन्नत समाजत की, हज़रत छोड़ दो, आइंदा नहीं आऊँगा। हुजूर को सुना, आपने फरमाया झूठ बोले, दोबारा आएगा। तीसरी मरतबा जब आया तो कहा अब तेरे को नहीं छोड़ूंगा। अब जब उसको पकड़ के ले जाने लगे, कहा एक छोड़ दो, एक ऐसी बात बताऊंगा जो तुम्हें फ़ायदा देगी। वो ये कि अब उसने बताया कि रात सोने लगो, आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, तुम जिन्नात से, शयातीन, हर एक के शर से महफूज हो जाओगे। तो आयतुल कुर्सी की तालीम दी। सुबह इन्होंने हुजूर को बताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो बड़ा झूठा, लेकिन ये बात सच की। तो अब वो कौन था? तो हुजूर ने फरमाया कि ये इब्लीस था जो इंसानी रूप में आ रहा था। तो आयतुल कुर्सी की बड़ी फजीलत है। तो बहरहाल इस पर भी एक दर्स हो, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इससे आगे फिर अलम तरा इलल लज़ी हज्ज इब्राहीम, सूरह बकरा आयत नंबर 258 259, इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के वाक़े को बयान किया जाए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तने तनहा किस तरह वक्त के बादशाह के पास गए और उन्हें जाकर तौहीद की दावत दी, आने वाली आजमाइशों को बर्दाश्त किया, और लेकिन फिर भी तौहीद का पैगाम पहुँचाया। यहाँ उसका तज़किरा आ जाए। फिर इससे अगला रुकू भी बड़ा अहम है, आयत नंबर 261, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम। इन दो आयतों में 61 और 62 में अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की फजीलत, अल्लाह ने उनको तशबीह से समझाया कि जो मेरे रास्ते में देगा उसकी मिसाल एक दाना है। जैसे कोई आदमी एक बीज निकाल डालता है, फिर उसके अंदर से कोंपलें निकलती हैं, फिर उसमें 100 दाने होते हैं। तो जिस तरह उन एक से कितना निकला, इस तरह जो खर्च करेगा उसको कभी 700-7,000 गुना अल्लाह अजर देगा। तो यहाँ बात मिसाल के ज़रिए से जब हो जाएगी तो अच्छी वजाहत होगी। फिर अगला एक दर्स दें इसी बकरा आयत नंबर 263-64, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ये भी बड़ा अहम अहकामात है कि इंसान जब भी सदका दे एहसान न जतलाए, तकलीफ़ न पहुँचाए। उमूमन माशरे में देने का रुझान नहीं है, लेकिन जब दिया जाता है एहसान जतलाया जाता है। दिया जाता है बहुत सी बातें सुना कर, जलील करके, रुसवा करके उसको देते हैं, उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू करके देते हैं, इसका ख्याल हो। इससे आगे बकरा ही में आयत नंबर 267-68 का दर्स हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, पाकीज़ा चीज़ों को खर्च किया जाए। यहाँ रिज़्क़ हलाल पर बात हो, तो ये बात रिज़्क़ हलाल की अहमियत, हराम से रोका गया, इसका तज़किरा। और फिर आगे दूसरी अहम बात, अश-शैतान यईदुकुमुल फ़क़्र, शैतान डराता है माल दोगे तो कम हो जाएगा, पैसा दोगे कम होगा, नहीं दो, शैतान फ़क़्र से डरा रहा है। आगे अल्लाह ने अपनी सिफत बयान की, वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह कुशादा कर देगा, जितना दोगे और देगा, जिस नीयत से दोगे अल्लाह अलीम है, उतना बदला देगा। तो शैतान फ़क़्र से डराता है, और जब इंसान माल नहीं खर्च करता तो शैतान माल कहाँ खर्च करवाता है? वयअमुरुकुम बिलफ़हशा, जिसका माल खुदा के रास्ते पे नहीं लगता उसका माल बेहयाई में लगता। तो यहाँ बात थोड़ी ज़िम्नन अर्ज़ करके इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह के साथ वाक़यात बयान कर दिए जाएँ, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। फिर एक दर्स सूरह बकरा, ये दो आयतें हैं 275-76, अल्लज़ीना यअकुलून अर्रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतु शैतानु मिनल मस। सूद पर बात हो कि पूरे कुरान में सूद एक ऐसा गुनाह कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह रसूल के साथ ऐलान जंग। तो सूद की ममानियत की वजह, फिर उसमें साथ अहादीस का तज़किरा हो जाए, साथ हो सके तो वाक़यात 3 से 4 कि जिन्होंने सूद खाया दुनिया में, अल्लाह ने ऐसे लोगों को क्या क्या सज़ाएँ दी। इससे अगली जो आयत मुदायना कुरान की सबसे बड़ी आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम, 282 नंबर आयत है। इसमें तज़किरा हो मामलात की दुरुस्तगी और मामलात के लिए उसूल शरीयत की रोशनी में क्या है। इस आयत में मामलात को दुरुस्त करना, उसके लिए बड़े अहम उसूल बयान हुए। मसलन 282 में उसूल ये बयान हुआ, जब भी कोई मामला तुम करो तो तुम उस मामले को लिख लो, यानी हर मामले को लिखो। देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फ़क्तुबूह, लिखो। हम लोग मामलात को नहीं लिखते इसलिए परेशान होते। रहे इंसान भाइयों की तरह, मामलात करे अजनबियों की तरह। रहे भाइयों की तरह, मामलात करे अजनबियों की तरह। हम मामलात करते हैं भाइयों की तरह, रहते हैं अजनबियों की तरह, तो उलट चलते हैं, इसलिए परेशान होते हैं। अगर हम मामलात करें अजनबियों की तरह, जैसे अजनबी से मामले, 2 गवाह बना दिए, मामले को लिख दिया, तो कभी कोई परेशानी नहीं होती। कल को मुकर भी जाए तो आपके पास तहरीरी सबूत मौजूद होता है।
اب یہاں آگے پھر احکامات دیے، 2 گواہ اس پر قائم کر دیے جائیں، معاملے کو لکھیں، لکھنے والا کوئی نہ ہو، کسی اور سے لکھوائیں، مرد نہ ہو، عورتوں کو گواہ بنائیں اور معاملے کو بڑی اہمیت کے ساتھ لکھیں۔ تو ان آیات کی روشنی میں انسان شریعت کے معاملات کے بارے میں جو احکامات ہیں ان کا درس دیتے ہیں۔ پھر اس سے آگے سورہ آل عمران میں الصابرین والصادقین، یہ بڑے اہم احکامات ہیں۔ اس میں ایمان والوں کے 5 اوصاف ہیں۔ اس پر بآسانی آپ کا 1-2 جمعے اس پہ چل سکتے ہیں، اور اگر درس ہو تب بھی اس پر مستقل ایک بیان میں نے بھی کیا کہ ایمان والوں کے 5 اوصاف، تو 4 پر ایک جمعہ بات کیا، اور 5واں والمستغفرین بالاسحار، تہجد پر الگ مستقل ایک جمعے میں بات ہوئی۔ تو یہ بڑے اہم اوصاف ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 17، تو اس میں دیکھیں 5 اوصاف ہیں، الصابرین 1، والصادقین 2، والقانتین 3، والمنفقین 4، والمستغفرین بالاسحار 5۔ تو ایمان والوں کے آج اوصاف 5 کا تذکرہ ہوگا، اور یہ بڑے اہم اوصاف ہیں، وہ یہ دین کا خلاصہ ہے۔ پھر اس سے آگے بات کرنی ہے، اس پر بات ہو، سورہ آل عمران آیت نمبر 26، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یہاں بات ہو بادشاہت، سلطنت اللہ کے اختیار میں، عزت اور ذلت کن اعمال سے ملتی، عزت کن اعمال سے ملے گی، ذلیل انسان کیوں ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر پھر شریعت کی روشنی میں عزت کے اسباب بیان کیے جائیں۔ مثلا عزت کے اسباب میں سب سے پہلا اور اہم سبب تقوی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی سے اللہ کے ہاں عزت ملے گی۔ نمبر 2 عزت ملے گی قرآن کریم کی تلاوت سے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اور نمبر 3 عزت محبوبیت اتباع سے ملے گی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس طرح پھر اوصاف گنائیں، اچھے اخلاق ہوں گے، معاشرے میں عزت ملے گی، صلہ رحمی ہوگا، دوسروں پہ خرچ کرنا ہوگا۔ 10 اوصاف اپنے پاس لکھ لیں، اور پھر ان 10 اوصاف پر آگے بات کریں کہ عزت 10 اعمال سے ملتی۔ تو ہر ایک سوچے گا یہ کون سی 10 چیزیں جس سے عزت ملتی ہے، دلچسپی بڑھے گی۔ سورہ آل عمران اس سے اگلا آیت نمبر 21 اور 22، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہاں بات ہو اتباع اور اطاعت پر۔ اتباع رسول، اطاعت رسول کی کیا اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں محبت تب کروں گا جب تم حضور کی اتباع کرو، یہاں اس پر بات تھوڑی ہو جائے۔ پھر آگے جو یہ مستقل پورا ایک رکوع ہے، اس کا خلاصہ بیان ہو جائے، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت، یہ آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 41 تک ہے، اور اس رکوع کے اندر حضرت مریم کا واقعہ ہے۔ تو یہاں حضرت مریم کے والدین کی نظر کا تذکرہ، حضرت مریم کی پاک دامنی، حیا اور تقوی کا تذکرہ، اور اللہ کی طرف سے انعامات کا ذکر کہ ان کا اللہ سے ایسا تعلق تھا کہ ان کی کرامت تھی، اللہ بغیر موسم کے ان کو پھل دے رہا تھا، کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ تو یہاں بتایا جائے کہ اللہ کی مدد صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی ہے، اور اس طرح خرق عادت واقعات کا تعلق تقوی سے ہے کہ اللہ نے رزق کا بندوبست کیا۔ اور پھر یہ کہ بسا اوقات بچی بھی بڑی جو بیٹے سے زیادہ مفید ثابت ہوتی۔ اب یہ دونوں تو چاہ رہے تھے کہ بیٹا ہو، ہم اس کو بیت المقدس کے لیے آزاد کریں، لیکن اللہ نے بیٹی حضرت مریم اور اس سے بیٹا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا۔ تو اس پر بھی تھوڑی بات رکھ دی جائے کہ بسا اوقات اللہ اولاد میں بیٹی دے دے تو وہ زیادہ کارآمد ہوتی۔ یہیں سے یہ جو بنات کے مدارس ہیں اس کا بھی ضمناً آپ بیچ میں تذکرہ کر سکتے ہو، وہ اس طور پر کہ دیکھیں یہاں پر ان کی بیٹی تھی، انہوں نے نیت کی تھی کہ ہم بیت المقدس کے لیے بیٹا ہو تو دیں، اب بیٹی تھی تو وہاں وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آئی، وقت کے پیغمبر بھی تھے، ان کے خالو بھی تھے، اور انہی کے پاس ان کی تربیت ہو رہی تھی، وہی ان کی نگرانی کر رہے تھے، ان کے اعمال کی، اخلاق کی، کردار کی ان کی نگرانی تھی۔ تو اس سے بھی ضمناً اس بات کو لیے جا سکتا ہے کہ بچی کو تعلیم دینا، بچی کو تربیت دینا، اور کسی نیک صالح جو محرم ہو اس کے ساتھ ان سے وہ استفادہ کرتی رہے، تعلق ہو، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو آگے ایک جملہ ہے نا، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ نے اچھے انداز میں قبول کیا، اخلاص تھا تو اللہ نے بہترین قبول کیا۔ پھر تربیت بھی اللہ نے جو مہینوں میں اور سالوں میں عورتوں کی نشوونما ہوتی ان کی مہینوں میں ہوتی، اللہ نے جسم کو بھی جلدی بڑھایا، اخلاق اور کردار کو بھی بڑھایا۔ اس سے آگے پھر اگر درس ہو تو سورہ آل عمران آیت نمبر 29 اور 30،
ورسولا इला बनी इसराइल अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम। इसमें ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का तज़किरा है। तो ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम मर्तबा कुरान की रोशनी में उनके मोजज़ात, उन्वान ये हो। फिर आगे अगर पढ़ा लिखा तबका है तो हयात ईसा पर भी बात करें। इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, आयत नंबर 55 और 56। और इनकी रोशनी में ईसा अलैहिस्सलाम के हयात, उनका तज़किरा, उनका रफ़अ इलस समा नुज़ूल इलल अर्ज़, और आयत की आम फ़हम वज़ाहत, आयत में 5 वादों का तज़किरा। इससे उनके सामने ये मसला आ जाएगा। कल को अगर कोई कादियानी उनकी गलत तशरीह करे तो वो भटकेंगे नहीं। तो एक दफ़ा ऐसे अहम अहकामात को, चूँकि क़तई मसला है, तो एक दफ़ा इसकी वज़ाहत भी मुकम्मल तौर पे हो जानी चाहिए। इसके आगे वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ये भी बड़ी अहमियत की हामिल आयत है। इसमें अल्लाह ने तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम से वादा लिया कि अगर हुजूर की मौजूदगी में तुम में से कोई आए, ईमान लाए और मदद करे। इसमें हुजूर का मकाम मर्तबा भी है, आपकी फ़जीलत एक बहुत बड़ी है कि तमाम अम्बिया ने आप पर ईमान और नुसरत का वादा लिया। सूरह आले इमरान और आयत नंबर 81। इस तरह सूरह आले इमरान में ये रुकू मुकम्मल है, इस पर 1 दिन 2 दिन दर्स हो सकता है। आयत नंबर 102 से 110 तक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तक़वा पर बात है। वातसिमू बिहब्लिल्लाह, इज्तिमाइयत पे बात है। वला तफ़र्रक़ू, इफ्तिराक़ से बचना है। अल्लाह की नेमतों का तज़किरा है। ईमान की वजह से फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, आपस की मोहब्बतें हैं। फिर ख़ास तौर में वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन, यहाँ से दावत व तबलीग़ पर बात हो, इसकी अहमियत कि दावत व तबलीग़ की अहमियत, माशरे पर इसके असरात और इसके नताइज, और इसकी वजह से माशरे में जो फ़वाइद सामने आ रहे हैं, समरात, उनका तज़किरा हो कि अल्लाह ने ख़ुद हुक्म दिया कि एक जमात ऐसी हो जो इसका लोगों को दीन की तरफ बुलाए। फिर आगे कुंतुम खैरा उम्मतिन, इसी की रोशनी में इस आयत की भी तशरीह और तफसील हो, इंशाअल्लाह उसको भी फ़ायदा होगा। सूरह आले इमरान आयत नंबर 130, 31, 32। इनमें 4 अहकामात हैं। पहला हुक्म है ला ताकुलुर रिबा, सूद से मना किया गया। दूसरा हुक्म है वत्तकुल्लाह। तीसरा हुक्म है व अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून। चौथा आगे वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम। और अगर साथ वक्त हो तो ये अगले भी जोड़ दिए जाएं, आगे 4 अहकामात और इस तरह 8 अहकामात हो जाएंगे। 4 ये हैं। 5वां अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्रा, 5 वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, 6 वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, नेकोकार पसंद है, 7 वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफ़ुसहुम ज़करुल्लाह, 8 फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम, 9 वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू व हुम यअलमून, 10। फिर आगे उसका समरा उलाइका जज़ाओहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम। तो गोया 10 अहकामात चंद आयात के अंदर आ रहे हैं। तो अगर एक एक हुक्म को अलग अलग बयान करके साथ कोई एक वाक़या तायीद के लिए जोड़ दिया जाए, उम्मीद है इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा। इसी तरह सूरह आले इमरान और आयत नंबर 159 और 160, इन आयात के अंदर भी बड़े अहम अहकामात हैं। नंबर 1 फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाह लिन्त लहुम, नरमी। वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, दिल सख्त होता, मिजाज सख्त होता, ये लोग भाग जाते। यानी मिजाज और दिल में नरमी। तीसरा फ़अफ़ु अन्हुम, माफ़, वस्तग़फ़िर लहुम, इस्तिग़फ़ार, 4 वशाविरहुम, 5 फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह, 6 इन यंसुरकुमुल्लाह फ़ला ग़ालिब लकुम, 7 मदद अल्लाह की तरफ से। और वइन यख़ज़ुलकुम फ़मन अल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, और अल्लाह रुस्वा करे कोई मदद नहीं कर सकता। तो ये 7 अहम अहकामात का तज़किरा। ख़ास तौर पे इसमें ज़ोर दें तवक्कुल पे, तवक्कुल पर बात इन आयात की रोशनी में अगर ज़्यादा हो तो उम्मीद फ़ायदा होगा। इस तरह सूरह आले इमरान आयत नंबर 184-85, फ़इन कज़्ज़बूका फ़क़द कुज़्ज़िब रुसुलुम मिन क़ब्लिक, और आगे कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम। इन 2 आयात में 2 चीज़ें कि अगर रसूल आपको अगर ये लोग झुठला रहे हैं तो पहलों को भी झुठलाया गया,
यहाँ یہ بات کی جائے کہ عموماً ہر دور میں نافرمان فاسق فاجر لوگ ہوتے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے سے چلے آئے، اور پھر ہر ایک کے لیے آگے موت ہے، موت کے بعد اس کے پورے اعمال کا بدلہ۔ اس جملے پر زور ہو کہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر کام کا پورا بدلہ ملے گا، نیکی کا بھی برائی کا بھی، اور کامیابی کا معیار اس پر بات ہونی چاہیے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کامیابی کا معیار جہنم سے بچنا ہے۔ ہم نے تو سمجھا سرکاری نوکری مل جانا ہے، سرکاری نوکر ہو گیا کامیاب ہو گیا، لاکھ روپے تنخواہ ہو گئی کامیاب ہو گیا۔ قرآن نے معیار بتایا جو جہنم سے بچا وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہ جو اگلا رکوع ہے، ان فی خلق السماوات، یہ آیت نمبر 190 سے لے کر 95 تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تھے یہ آیات پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عباس بھی فرماتے ہیں تہجد کے لیے ان میں اللہ تعالیٰ کی کائنات کی تخلیق کا تذکرہ، اللہ کی صفات کا، بڑے انعامات کا تذکرہ، ذکر کا تذکرہ ہے۔ تو اگر یہ پورا رکوع بھی ہو، امید ہے انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ پھر یہ جو آیت ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، آیت نمبر 195 96، اس میں بھی تقریباً 4 احکامات آ رہے ہیں۔ پہلا حکم ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، عمل اللہ کے ہاں قبول ہو رہے ہیں۔ دوسرا اہم حکم ہے کہ اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرے گا، یعنی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ انسان سمجھ رہے نیکی کی کیا فائدہ ہوا، تو نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، ہم بدلہ ہر ایک کو دیں گے۔ تیسرا پھر آگے اہم حکم کیا ہے کہ ہجرت، اللہ کے لیے گھر بار اللہ کے راستے میں نکلنا، گھر بار چھوڑنا۔ اور چوتھا اوذوا فی سبیلی، اذیتیں جب آئیں تو ان کو برداشت کرنا۔ اس پر اللہ بدلے کتنے دے گا؟ نمبر 1 لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، دوسرا لَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تجری، تیسرا ثوابا من عند اللہ، چوتھا واللہ عنده حسن الثواب۔ 4 ثمرات ملیں گے اس سے۔ پھر یہ آیت پر ذرا سی تھوڑی سی ترغیبی انداز میں بات ہونی چاہیے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ کافروں کا شہروں میں گھومنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کافروں کے دولت پیسہ گاڑیوں میں جانا بنگلات، یہ تمہیں دھوکے میں ان کا یہ پلٹنا دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو بہرحال اس میں 4 احکامات بھی ہیں، 4 ثمرات